اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی جو کافی سبق آموز ہے، جس کو پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت سبق ملا اس سے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں آپ بھی اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ایک چڑیا گھر میں کچھ بندر رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بندروں کے پنجرے کے عین درمیان میں چھت کے ساتھ کیلوں کا ایک گچھا لٹکا دیا۔ چھت کے ساتھ ایک سیڑھی اس طرح لگا دی گئی کہ کوئی بھی بندر سیڑھی پر چڑھ کر آسانی سے کیلا کھا سکے۔ اتنے سارے کیلوں کو دیکھ کر بندروں کے منہ میں پانی آ گیا۔ سارے بندر کیلا کھانے کے لیے سیڑھی کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی ایک بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر کافی سارا ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجرے میں موجود باقی بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ بندر کیلا توڑنے بغیر ہی نیچے گر گیا اور باقی سارے بندر بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے نیچے گرنے کے بعد جب دوسرے بندر نے کیلا توڑنے کی کوشش کی تو اس پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی نیچے موجود باقی بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے دوسرا بندر بھی نیچے گر گیا۔ ایسے ہی تیسرے بندر اور پھر چوتھے بندر کے بار بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اب سارے بندر سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا، سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کے چکر میں سیڑھی کے پاس جانے کی کوشش کرتا، سارے بندر مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیتے۔ وہ اسے کیلا نہیں توڑنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ کچھ دیر تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب پنجرے میں موجود ایک بندر کو نکال دیا گیا، اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کیا گیا۔ نئے بندر کی نظر چھت پر لٹکے کیلوں پر پڑی تو وہ خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کیلا کھانے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے لگا، سب بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بندر پریشان ہو گیا کہ سب اسے کیوں مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس بار بھی بندر اسے مارنے پیٹنے لگے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بندر کو یہ سمجھ آ گئی کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ کبھی بھی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کیلا کیوں نہیں توڑنا۔ اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ بندر کیلا کیوں نہیں کھاتے اور دوسروں کو بھی کیوں نہیں کھانے دیتے۔ اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اب پنجرے سے ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر ایک نیا بندر ڈال دیا گیا۔ اس نئے بندر نے بھی جب کیلا توڑنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ مارنے والے بندروں میں وہ نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیونکہ اس پر تو کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا ہی نہیں گیا۔ جس بندر کو مار پڑ رہی تھی اسے بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ لیکن کیلا کیوں نہیں توڑنا اسے بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ان سارے بندروں کو باہر نکال دیا گیا جن پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر نئے بندروں کو داخل کیا گیا۔ اب چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بندروں پر ٹھنڈا پانی بھی ڈالنا بند کر دیا۔ اب پنجرے میں سبھی نئے بندر تھے، ایک بندر بھی ایسا نہیں تھا جس پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کیلا توڑنے کی کوشش کرنے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے،
کسی بندر کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن کوئی بندر بھی کیلا توڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ اگر کوئی کوشش کرتا تو سب بندر مل کر اسے مارنا شروع کر دیتے۔ حیرت کی بات یہ کہ مار تو سبھی رہے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اتنے سارے لوگ یہ نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے پہلے کوئی وجہ ہو، انہیں کامیابی نہ ملی ہو، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈالا ہو، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان بندروں کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں جن پر ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا ہوتا، جن کو ٹھنڈے پانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نئے بندر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اسے سیڑھی پر نہیں چڑھنے دیتے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اسے کیوں مار رہے ہیں۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے اس کو ٹھوکر اس کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے لگی ہو، تو اس کی ناکامی کو دیکھ کر ہم کوشش کرنا کیوں چھوڑیں؟ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باتوں میں آ کر ہمت نہ ہارنا، کیونکہ جہاں ہمت ختم ہوتی ہے، ہار کی شروعات بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ دنیا جو بھی کہے پرواہ مت کیجیے، ناکامیوں پر کبھی دل برا مت کیجیے، کامیابی تیرے قدم چومے گی ایک دن، مشکل نہیں ہے کچھ بھی، ذرا حوصلہ تو کیجیے۔